السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و ثنا اس سکول کے جتنے بھی سربراہان ہیں، منتظمین ہیں، اراکین ہیں، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو اپنی طرف سے ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام جو کہ منعقد کیا گیا ہے سالانہ انعامات کے حوالے سے، کہ تمام وہ بچے جنہوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی، ان بچوں کو بھی اور ان بچوں کے پیرنٹس کو بھی۔ اس پینڈال میں موجود اکثر بچے اور ان کے پیرنٹس وہ مجھے جانتے ہیں۔ یہاں میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ علم کے بارے میں ہے، اور اس میں تکرار کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور پھر فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو عزت دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے ہی انسان مسجود ملائک ٹھہرا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان عظمت کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الولد یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں، وہ چاہے تو اسے یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں یا مسلمان بنا دیں۔ تو بچوں کی تعلیم اور تربیت میں والدین کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہوتا ہے، اور والدین کی آغوش محبت یہ کسی بھی بچے اور کسی بھی انسان کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچے کو سب سے پہلے جو سکھاتے ہیں وہ ماں سکھاتی ہے یا باپ سکھاتا ہے۔ دوسری جو اس کی درسگاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، وہ ہے یہ سکول، مدارس، مساجد وغیرہ، کہ جہاں پر پیرنٹس اپنے بچے کو بھیجتے ہیں اور وہ بچہ اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور جو وہاں ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے بچہ اس سے ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے اندر اس رنگ کو قبول کرتے ہوئے ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر موجود جتنے پیرنٹس ہیں اور جتنے بھی ایجوکیشن سے وابستہ ٹیچرز حضرات ہیں، ان تمام سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پیرنٹس وہ خود دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، گھر میں کیا بول رہے ہیں، اور کیا ماحول آپ اپنے گھر میں دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سکول، ادارہ، مسجد، مدرسہ بہت اچھا ہے، ماحول بہت اچھا ہے، لیکن گھر کا ماحول ہم نے اچھا نہیں بنایا ہوا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول تو اچھا ہے، لیکن جس سکول، جس ادارے میں آپ نے اپنے بچے کو داخل کروایا ہوا ہے وہ ادارے کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ گاڑی کے پہیوں کی طرح اگر ایک پہیا بھی خراب ہوا تو گاڑی رکنے والی رہے گی اور چلنے کا نام نہیں لے گی۔ اسی طریقے سے اگر استاد کامل نہ ہوا، جس کتاب اور جس سلیبس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ کامل نہ ہوا، جس ادارے میں پڑھ رہا ہے وہ ادارہ اچھا نہ ہوا، جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ ماحول اچھا نہ ہوا، تو آپ کبھی بھی اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کو اچھا نہیں کر سکتے۔ بچے کی تعلیم و تربیت کو اچھا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو جہاں سکول کی مختلف دنیاوی معاملات کے حوالے سے ایجوکیشن ملا رہے ہیں، میں خود بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور ہم خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن جو ویلیو دین کی ہے وہ کسی اور ایجوکیشن کی نہیں ہے۔ دینی تعلیم کی جو اہمیت ہے اور یہ جو صفحہ ارکن
نسبت ہے دراصل اصحاب صفہ سے، اور صفہ یہ پہلا وہ چبوترا ہے جو مسجد نبوی کے پیچھے قائم کیا گیا تھا، اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کر رہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور ارکم بن ابی ارکم کے صحابی رسول ہے، 7ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے مرد صحابی کہ جنہوں نے اپنا گھر دینی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ جس نے بھی آ کر تعلیم حاصل کرنی ہو یا کروانی ہو وہ میرے گھر میں آ جائے۔ اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام جو صفہ ارکم ہے یہ ان دو نسبتوں کا مجموعہ ہو گیا، ایک اصحاب صفہ کی نسبت ہے اور ایک دار ارکم کی نسبت ہے۔ تو صفہ ارکم سے ہم یہ امید کریں گے کہ یہاں پر بھی دینی تعلیم و تربیت کو پروان چڑھایا جائے۔ دینی تعلیم و تربیت کے لیے جو کردار ہونا چاہیے اس میں ہمارے ہاں جو سکولوں میں ہے، ایک تو ناظرے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جس طرح کہ ہمارے سلیبس کا حصہ ترجمہ القرآن ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن شامل کر دیا گیا، اسلامیات شروع سے ہمارے سلیبس میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی تربیت کی کوشش کی جائے کہ بچے کا رویہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ان چیزوں پہ اگر توجہ دی جائے تو یقینی طور پر دینی تربیت اور دینی تعلیم پہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے الحمدللہ اس سال ہم نے یہ ادھر ہی جو بلال مسجد کینٹریوں میں ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے رمضان ڈائری کا ایک پلان کیا ہے کہ جس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ ڈیلی اپنی پروگریس رپورٹ جو ہے وہ اپنے استاد صاحب کو پیش کرے گا کہ آج روزہ رکھا یا نہیں رکھا، آج جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یا اکیلے پڑھی، آج کون کون سی نیکی کے کام کیے، آج قرآن کی تلاوت کا کتنا حصہ کیا، اس چیز کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیتی نصاب کو بھی ترتیب دے دیا گیا ہے الحمدللہ، اور وہ بھی عنقریب چند دنوں میں وہ کتاب وہ منظر عام پر لائی جائے گی۔ اور ثاقب بھائی فرما رہے ہیں اس سکول کے میں بھی جو ہے وہ ہم بچوں کو دیں گے، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے ساتھ دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دین کو پروان چڑھانے کے لیے مدد کی اللہ رب العزت جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی پارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے اور پھر ذوق تماشا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داد محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ میں بلبل ڈالا ہوں ایک کلے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے صفہ ارکم کی جملہ ٹیم کو اپنی طرف سے ہدیت تبریک اور اظہار شکر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔